برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، کچھ ہی دنوں کے اندر ہمارے سامنے حرمت والے مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ آنے والا ہے، اور وہ ذی الحجہ کا وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر مسلمان حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی عبادتوں کو اکٹھا کر دیا ہے جو عبادتیں کسی اور مہینے میں، سال کے کسی اور وقت میں وہ عبادتیں اکٹھا اور یکجا نہیں ہو سکتی۔ لہذا حرمت والے مہینوں میں اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا، بھڑائی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ جب یہ مہینے حرمت والے آئیں تو ان کا احترام ہے، ان کا تقدس یہ ہے کہ تم اپنے نفسوں پر ان مہینوں کے اندر ظلم مت کرو۔ ایک انسان کسی بھی قسم کا گناہ کرتا ہے، کسی کو گالی دے، کسی کا مال ہڑپ لے، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے جو انسان اپنے نفس کے اوپر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حرمت والے مہینوں کا احترام کریں، اور اگر آپ ان مہینوں میں نیک اعمال کرتے ہیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین حرمت والے مہینوں میں گناہوں کی شناعت و قباحت بڑھا دیتا ہے، ویسے ہی ان حرمت والے مہینوں میں اللہ رب العالمین نیکیوں کے اجر و ثواب کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو ان حرمت والے مہینوں کا پورا احترام ہونا چاہیے، آدمی کو ویسے بھی گناہوں سے دور رہنا چاہیے، ہر طرح کے جنگ و جدال سے دور رہنا چاہیے، لیکن جب یہ مہینے آئیں تو ان مہینوں میں خصوصی طور سے اسے اپنے آپ کو جنگ و قتال سے دور رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات جو خطبے سے ہٹ کر کے ہے لیکن خطبے کے آداب میں سے ہے، جب ہم خطبے کے لیے آئیں اور امام خطبہ دے رہا ہو تو ضروری ہے کہ ہم خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ اگر کوئی خطبے کے دوران گفتگو کرتا ہے تو جو لوگ خطبہ سن رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تکلیف کا باعث تو بنتا ہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک گناہ کا کام ہے۔ خطبے کے دوران خاموش رہنا یہ واجب ہے، اور
خاموشی سے خطبہ سننا جب واجب ہوا تو اس دوران گفتگو کرنا یہ حرام ہو جائے گا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خطبے کے دوران اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت، اگر تم نے خطبے کے دوران اپنے بھائی سے کہا، اپنے بغل والے سے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، تو تم نے لغو کام کیا. لغو کام کیا ہوتا ہے؟ ایسا کام جس پر کوئی اجر و ثواب نہ ہو، کوئی نیکی کا کام نہیں. خطبے کے دوران کسی کو خاموش بھی نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ خاموش کرانے کے لیے بھی بولنا پڑتا ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خطبے کے دوران گفتگو کرتا ہے اور امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ، وہ گدھے کے مانند ہو جاتا ہے. اور یہ جو جمعے کے دن ظہر کی نماز کی جگہ پر 2 رکعت نمازیں رکھی گئی ہیں، ہم 2 گانا ادا کرتے ہیں. ظہر کی نماز کی جگہ پر ہم 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ظہر کی نماز کی وہ باقی 2 رکعتیں خطبہ انہی کے قائم مقام ہو گیا ہے. تو جیسے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، ایسے ہی خطبے کا سننا بھی فرض ہے. چاہے ہمارے مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، انہیں یہ بات نوٹ کر لینا چاہیے کہ خطبے کے دوران خاموشی برتنی چاہیے. صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے ساتھی کو، ہمارے بغل والے کو تکلیف ہوگی، ڈسٹرب ہوگا، نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ہمارے رسول کا، ہمارے دین کا، اللہ کا یہ حکم ہے، اور خطبے کے دوران گفتگو کرنا یہ جائز نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی قدر، آنے والا جو مہینہ ہے، زندہ قومیں آنے والے دنوں کی تیاری کرتی ہیں. ترقی یافتہ لوگ آنے والے دنوں کی تیاری کیا کرتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ کیا کرتے ہیں. آنے والا ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ جو نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے، اس آنے والے مہینے کے شروعات کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے فجر کی، وليال عشر، اور اسی طرح سے قسم ہے 10 راتوں کی. اب اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کسی ایرے گہرے نتھو خیرے چیزوں کی قسم نہیں کھایا کرتا، بلکہ جب وہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے. اس چیز کی شان و شوکت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین قسم کھایا کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 دنوں کی، 10 راتوں کی. وہ 10 رات کیا ہیں؟ تو جمہور مفسرین کا قول ہے، اور علامہ ابن کثیر نے بھی اسی قول کو صحیح اور درست قرار دیا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن ہیں. ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن. تو اس فضیلت کو دیکھتے ہوئے علماء کرام میں اختلاف ہو گیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہوتی ہیں، آیا وہ 10 راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں کہ ذی الحجہ کے جو شروعاتی 10 دن ہیں وہ زیادہ فضیلت والے ہیں؟ بہرحال علماء کرام نے ان دونوں باتوں کے درمیان یہ تطبیق ڈھونڈی ہے، یہ مسئلہ حل کیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ راتیں زیادہ افضل ہیں، اور
ذی الحجہ کے جو شروعات کے 10 دن ہیں وہ دن زیادہ افضل ہیں، کیونکہ انہی 10 دنوں کے اندر حج کے اعمال کیے جاتے ہیں اور حج کے سارے اعمال دن میں انجام دیے جاتے ہیں۔ بہرحال ان 10 دنوں کی اہمیت و فضیلت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف اعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ دنوں میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس کے اندر نیک عمل کرنا زیادہ افضل ہو ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص جہاد کرے، صحابہ کرام جانتے تھے کہ جہاد کرنا یہ افضل الاعمال ہے، تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص ذی الحجہ کے علاوہ، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ کسی اور ایام میں، سال کے کسی اور دن میں اگر وہ جہاد کرتا ہے تو کیا اس کا عمل بھی زیادہ افضل نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کا عمل بھی زیادہ افضل نہیں ہوگا ان 10 دنوں کے اندر جو فضیلت حاصل ہے نیک اعمال کی۔ آپ نے فرمایا ہاں، ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص ذی الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ کسی اور ایام میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہو، اپنا مال لے کر کے نکلا ہو، اپنی جان لے کر کے نکلا ہو، اور ان دونوں میں سے کوئی چیز واپس لے کر کے نہ لوٹا ہو، بلکہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں اس نے فنا کر دیا، اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں لگ گیا، اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں فنا ہو گئی۔ یہ وہ عمل ہے جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو آپ اس سے ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر کیے گئے نیک اعمال کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی اہمیت بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعمال بھی بتائے۔ آپ نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل جتنا محبوب ہے کسی اور دن نیک عمل اتنا محبوب نہیں ہے، لہٰذا جب یہ 10 دن آ جائیں تو ان 10 دنوں کے اندر تم کثرت سے تہلیل کیا کرو، تہلیل کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو، اور اسی طرح سے تکبیر پڑھا کرو، اللہ اکبر کہا کرو، اور اسی طرح سے تحمید کیا کرو، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کیا کرو، الحمدللہ کہا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک کچھ کلمات ایسے ہیں کہ ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کوئی بھی شخص ان چھوٹے چھوٹے کلمات کو یاد کرے اور ان کلمات کا ورد کرتا رہے ان 10 دنوں میں، تو اسے ان 10 دنوں کے اعمال کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو 10 دن ہیں میرے بھائیوں، ان 10 دنوں میں نیک اعمال کیسے اکٹھا ہوتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو امہات الاعمال ہیں، ہمارے دین کے اندر جو نیک اعمال کی مین جڑیں ہیں، وہ سب اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر صدقہ و خیرات کرنا، روزہ رکھنا، اسی طرح سے حج کرنا، عمرہ کرنا اور ذکر و اذکار کرنا۔ جب یہ 10 دن آتے ہیں تو انہی 10 دنوں کے اندر عرفہ کا دن بھی ہوتا ہے۔ وہ عرفہ کا دن
جس دن اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں سے یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، عرفہ کے میدان میں اکٹھے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ لوگ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے، فرماتا ہے کہ تم گواہ ہے نا، میں ان سب کو بخش دیا ہوں۔ یہ وہی عرفہ کا دن ہے جس کے بارے میں امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم التسع ذی الحجہ ویوم عاشوراء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی جب انسان حج پر نہ گیا ہو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ حج پر نہ گئے ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح سے عاشورہ کے دن کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے پورے عشرے کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ذی الحجہ کے شروعاتی 9 دنوں کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ تو یہ جو ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال اکٹھا ہو جاتے ہیں، انہی 10 دنوں میں قربانی بھی آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والے دن، سب سے عظیم دن وہ ہیں جو قربانی والا دن ہوتا ہے اور قر والا بھیڑ والا دن ہوتا ہے، یعنی 11 ذی الحجہ جب لوگ مینا میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان ایام میں جو نیک اعمال اکٹھا ہو رہے ہیں، بڑے بڑے نیک اعمال جو سال کے مختلف ایام میں ہم کو نصیب نہیں ہوتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں، اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ہم دعائیں کریں، صدقہ و خیرات کریں، تسبیح و تحلیل کریں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اور اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے تو ہم قربانی کریں۔ قربانی کا دن 10 ذی الحجہ جب آئے تو اللہ کے نزدیک اس دن قربانی کرنے سے زیادہ بڑا افضل عمل کوئی نہیں ہو سکتا ہے، خون بہانے سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے وہ اس عمل میں آگے بڑھیں اور اللہ کے راستے میں قربانی کریں۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل یہ عشرہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ تو ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، یہ آنے والا ذی الحجہ تو ہمارے لیے نیک اعمال کا موسم بہار بنا دے، تو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا یہ عشرہ بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین، اس وقت دنیا میں مسلمان کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو انہیں غیب سے مدد پہنچا دے، تو ان کی مدد فرما دے اور ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں تو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے، اور بالخصوص ہمارے بھائی محمد سلیم صاحب جو اس وقت لکھنؤ میں علاج معالجے کے واسطے ہیں، ان کے گردے میں تکلیف ہے، آپ سب لوگوں سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین، تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین
فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى.